ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक का कानून, अच्छा ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। अगर कोई मुसलमान मर्द गुनाहगार है, उन्हें अगर ट्रिपल तलाक देता है, गुनाह कर रहा है अपनी बीवी को, अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है, मगर वो जेल को जाएगा, दूसरे मजहब का जेल को नहीं जाएगा। समझिए आप, ट्रिपल तलाक के कानून में वो गुनाह कर रहा है, वो जेल को जाएगा, वो बेवकूफ, मगर दूसरे अक्लमंद नहीं जाएंगे, क्योंकि मुसलमान जेल में जाना। और मोदी बोलते हैं मैंने अपनी बहनों के लिए बड़ा कानून बनाया। आप बताइए कि अगर कोई ट्रिपल तलाक दे दिया, गुनाह है वो, अब इन्हों कानून किए बना दिए कि उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया तो भी तलाक नहीं टूटी, बोल रहे नहीं टूटी। जब मैं गुनाह नहीं किया तो जेल क्यों जाऊंगा, मैं गुनाह करना ना। मगर इन्हों बहुत बड़े अल्लामा है, फजीलतुल शेख है नरेंद्र मोदी, फजीलतुल शेख नरेंद्र मोदी अल्लामा। उन्होंने बोले नहीं, शादी भी नहीं टूटती तो जेल को जाना। अच्छा चलो, चला गया बेवकूफ जेल में। उन्हें बोला अच्छा जेल को जान दो, मैं तो जेल को गया, छुटकारा मिला बीवी से। अब जेल में बैठ के तो बीवी को पैसे देना। उन्हें बोलता मोदी जी नौकरी दो। आज इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र नौजवानों की आबादी 60% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार कहां है? भारत में। भारत में। अब उन्हें जेल में बैठ के क्या करेंगे? नहीं, पैसे देना। अच्छा, कोर्ट में सजा हो गई, 2 साल या 3 साल का है, तो 2 साल तक बीवी अटकी रहे ना उसमें। अरे चोर कमीना, अगर वो तलाक दिया तो निकल जाना ना, ताकि जिंदगी गुजार सके हमारी बेटी। मोदी जी बोले नहीं, मैं फजीलतुल शेख हूं, उन्हें 2 साल जेल में रहना, उन्हें इंतजार में रहना। हाँ, अब चंचलगुड़ा जेल में निकला, उन्हें 2 साल के बाद निकला वो बाप बेवकूफ। तो मोदी जी बोल रहे मेरी बहन तू 3 बार डब्बे वालों को लेके जा और गाना गा, बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा महबूब आया। ये भाई मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। अच्छा, अगर कोई घर में उन्हें बोला तलाक दे दिया, कौन उस औरत की ताईद में आके कोर्ट में बोलेगा? कोई बोलते? जुल्म औरत पे सब मजहब में होता, खाली मुसलमानों में नहीं, कोई नहीं आता। मगर इन्हों फजीलतुल शेख है, बोले नहीं मैं भाइयों बहनों के लिए बना दिया। क्या बना दिए? अब उन्हें छोड़ के भाग जा रहा, अपनी बीवी को छोड़ के भाग जा रहा। उन्हें तरीका क्या, कानून क्या बनना था? निकाह नामा मिलता है ना। निकाह नामे में इस्लाम में शादी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें एक कंडीशन लगा दो, अगर आप ट्रिपल तलाक देंगे तो महर के पैसे 100 गुना बढ़ के देना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में जब वायलेशन होता है, आप जब जेल को भिजाओ उसको। मगर नहीं, इन्हों फजीलतुल शेख है, बोल दिया नहीं ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का कानून, हिजाब, हमारे घर देमो बुलडोजर, गोली मारो, ये सब क्या है? ये इन्हीं के राज की देन है। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन कल, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्टोरल बॉन्ड, हैदराबादी ठेठ जबान में बोलूं तो अगर किसी को चाय पिलाना, हमारे नौजवानी में निजाम कॉलेज में हम पढ़ते थे, अब किसी पे इसको लिख जाना है कैंटीन में क्या बांड, चलो ना। अब उन्हें खुश बांड बोले मेरे को। निजाम कॉलेज की कैंटीन में ले जाके एक चाय, एक गुलाब जामुन उसमें मिलता था, सब खा के आते थे। बाहर निकलते कि कई का बांड, बॉन्ड ये चलता नौजवानों में। तो सुप्रीम कोर्ट, मोदी साहब एक कानून बनाए, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब आपको मालूम इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता? मालूम इलेक्टोरल बॉन्ड मालूम आप लोगों को? तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि कोई कंपनी है,
تو میں کیا کرتا ہوں, ایک الیکٹرل بانڈ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خرید لیتا ہوں. احمد پاشا قادری جماعت کے معتمد ہے, میں پاشا میں مجلس کے لیے 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں. 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ لے کے پاشا کو دے دیے. بعد میں وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کی طرح ہے, میں وہ 10 کروڑ کو پارٹی کا اکاؤنٹ میں ڈال لیتا ہوں. اب ہوا کیا, سپریم کورٹ بولا یہ غلط ہے, صحیح فیصلہ تھا. آپ کو معلوم نریندر مودی کو, بی جے پی کو اور کانگریس کو, ٹی ایم سی کو, ٹی آر ایس کو, آر جے ڈی کو, سماجوادی پارٹی کو, ڈی ایم کے کو, اے آئی اے ڈی ایم کے کو, اور آپ کے پنجاب کی پارٹی جو ہے اکالی دل کو, این سی پی کو, گوا کی پارٹی کو, ان سب کو بانڈ ملے, سب کو بانڈ ملے. 2014 سے شروع ہوا, مگر اب تک جو ڈیٹا اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو دیا, 2018 سے 2024 میں 24 تک بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. اب آپ آ جائیے, آ رہا ہوں, مزے کی بات بولنے والا ہوں, سنو باپ. بی جے پی کو 6000 کروڑ روپے ملے, ممتا بنرجی کی پارٹی کو 1610 کروڑ روپے, کانگریس کو 1422 کروڑ روپے, ٹی آر ایس کو 1215 کروڑ روپے, بیجو جنتا دل کو 775 کروڑ روپے, سماجوادی پارٹی کو 250 کروڑ, آر جے ڈی کو شاید 70-80 کروڑ, انا ڈی ایم کے, شیو سینا, تیلگو دیسم, وائی ایس آر, جنتا دل, یہ سب پارٹیوں کو پیسے ملے, بانڈ ملا. بی جے پی کو 6000 کروڑ ملے. اب آپ دیکھیے کون دیا ان کو پیسے, یہ کون دیا ان کو, بولتا ہوں آپ کو. اس میں ایک لاٹری کا اونر ہے, لاٹری کتنے دیا انہیں, 1300 کروڑ. کتنے دیا انہیں, 1300 کروڑ روپے دیا بی جے پی کو. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں, دوائیں بنانے والے, وہ قریب 600 کروڑ روپے دیے. ایک کمپنی ہے 27 کروڑ پرافٹ ہے خالی, انہوں کتنا دیے, 400 کروڑ دیے. ارے 27 کروڑ کا تیرا پرافٹ ہے, 400 کہاں سے آئے؟ اب یہ تمام پارٹیوں کا نام آ گیا نا, اس میں آپ کی پارٹی کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بانڈ نہیں ملا. اب 6000 کروڑ مودی کو, 1400 کروڑ ممتا کو, 1200 کروڑ کانگریس کو, 1100 کروڑ ٹی آر ایس کو. اب دینے والے کون ہیں؟ خریدار بولیں گے نا ان کو. آپ جو دے رہا اس کو خریدار بولیں گے نا آپ. یہ اپنے آپ کو بیچ رہے, انہیں خرید رہا, مگر پورے بھارت میں بی ٹیم کون ہے؟ اسد الدین اویسی ہے. 6000 کروڑ لے لیے مودی جی. اب 6000 کروڑ لے کے آپ اس کو انکیش بھی کر لیے, اپنے پارٹی کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال لیے. اب آپ بتاؤ کون پیسے کھا رہا ہے؟ نریندر مودی کیا بولے تھے, بھائیو بہنوں, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. تو میں ترمیم کر دیا, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جب تک تم بانڈ نہیں دیے میرے کو. کانگریس کو ملے, ٹی ایم سی کو ملے, ٹی آر ایس کو ملے, ہزار کروڑ روپے. اب کوئی کمپنی اگر آپ کو پیسے دے رہی, کوئی پیسے دے رہی آپ کو کوئی کمپنی, پھکٹ میں تو نہیں دیتے نا میرے بھائی, نہیں دیتے نا. اگر آپ کو میں آیا محلے میں آپ کے, آپ بولتے صاحب ذرا روڈ کا کام تو کرا دیں گے نا الیکشن کے بعد, ہوتا نا بھائی. اب جب کوئی پیسے دے رہا ہے کمپنی کا ایک بڑا مالک, بی جے پی کو, کانگریس کو, ٹی آر ایس کو, ٹی ایم سی کو,
आर जे डी को, लालू की पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को पैसे दे रहा, तो उन्हें ऐसा तो नहीं दे रहा ना कि नहीं अब्बा मर गए उनके नाम पे दे रहा हूं आपको सदका, नहीं देता ना उन्हें। ये हम लोग करते, अब्बा मर गए भाई 20 लोग खाना खिला देंगे। इन्हों जब दे रहे तो क्या बोल के दे रहे? एक हाथ देना, 2 हाथ से जेब में डालना। तो जब इन्हों दे रहे तो मोदी जी इनको कुछ दे रहे, इन्हों दे रहे। सब पार्टियां क्या बोल रहे? यू गिव मी, आई गिव यू एवरीथिंग। तुम मेरे को बांट दो, मैं तुमको जो चाहे ले लो। तो याद है कॉलेज में किसको बोलते थे? बॉन्ड। अब समझ में आया बॉन्ड। ये काम हो रहा है हमारे देश में। आप बताइए, 6000 करोड़ बीजेपी, 1400 करोड़ टीएमसी, कांग्रेस 1200 करोड़, टीआरएस 1100 करोड़। अरे क्या है भाई ये? मगर बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। अरे जालिमो, अल्लाह के घर में खड़े होकर बोल रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मैं अपने ईमान को पैसे की बुनियाद पर बेच सकूं। और सुनिए, बैठो बैठो, मैं साथ दोनों बैठो बोला। पैरों में दर्द हो रहा, खड़े हो गए। अभी खड़े होने का टाइम है, यहां से खड़े रहने का है इलेक्शन तक, इंशाअल्लाह। बोलिए। दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानो, जब हमारे पेट पे नहीं रहता, जब ही हमारा ईमान टॉप पे रहता है। रोजे की हालत में अल्लाह ऐसी रूहानी ताकत दे देता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कम खाते वो और ज्यादा ताकतवर रहते। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हैदराबाद की कहावत है। क्या कहावत है? चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। बोलते ना, चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए, मगर शेरवानी की देखते हैं कि बी टीम। गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं लोगों का। 6000 करोड़ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भाइयों बहनों, मर 6000। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, टीएमसी। अरे भाई साहब, आप लोग कितना लेंगे पैसा बताओ? अब मोदी जी आएंगे, देश का पैसा तो वापस करना पड़ेगा। बोल रहे हैं तकरीर में उन्होंने, वापस करना पड़ेगा। ये आप कब वापस करेंगे? ये आपने, अच्छा ये 2018 से 24 तक है, 14 से 18 का नहीं आया अभी, 14 से 18 का भी नहीं आया। जब आएगा तो क्या निकलेगा अल्लाह को मालूम। और ये देश का गरीब, ये देश का नौजवान जिसका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया, नौजवानों अब तो उठो। तुम कब तक नफरत करोगे मुसलमानों से? नौजवानों, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको मुसलमानों से नफरत डाली जा रही, देखो तुम्हारा पैसा किसके पास जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? न्यू कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, ऑलिगार्की बोलते हैं इसको। मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, उन्होंने लिए तो हम भी लिए ना। हाँ, अब मैं ये सोचा, अच्छा आपको मालूम सबसे ज्यादा बॉन्ड कहां बने? हैदराबाद में बने। 80-90% हैदराबाद के एसबीआई बने। अब मैं भी सोच रहा हूं, मैं और पाशा जो है दोनों ये बड़े बड़े कंपनियों के सामने जाएंगे बोर्ड लेके, अरे भाई हम बीटी में, हमको भी कुछ मदद कर दो, हमको भी कुछ कर दो। मगर इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरे पास, पाशा के पास, आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है, वो दौलत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की दौलत। हम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, सबसे बड़ी दौलत वही है, रहमतुल्लाह अलमीन के उम्मती है। दौलत हीच, इज्जत हीच, ताकत हीच, एक रसूल अल्लाह का उम्मती, उसका जो मुकाम है वो बहुत बुलंद है। सबसे बड़ा मुकाम है
دنیا جب تک رہے گی، جب تک اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا. جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو اللہ پلٹ دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے، یہی ہمارے لیے دولت ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں. دنیا لاکھ کچھ کر لے، دولت چلی جائے گی، عزت چلے جائے گی، مگر یہ جو امتیاز ہے، یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آقا کا امتی ہوں. اور وہ آقا، وہ رحمت للعالمین، جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے، اس دولت یہ ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا امتی ہے، اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دولت کے دشمن ہیں، یہی دولت کے نفرت کرنے والے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہیں. 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے. سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اونٹ کی اجڑی ڈال دی. حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہیں. لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں کہ چلو ابا. حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہیں، کنویں سے پانی نکالتی ہیں اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہیں، زلف مبارک کو دھوتی ہیں، روتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں. اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی تھی. شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے، روتی ہیں. اللہ کے رسول بھی روتے ہیں. اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے. اب آپ دیکھو، طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ رہا ہے، اجازت دو، ان کو 2 پہاڑوں میں وہ کر دیں گے، مس کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا. فرشتے آ کر بولتے اللہ کہہ رہا پوچھ رہا ہے، اجازت دو، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی. مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو، ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹیوں ہمت رکھو، حوصلہ رکھو. تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو، تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے. اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندی کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے. میرے بھائی یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے کا، یہ موقع ہے. اور میری بیٹیوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، یہ سنت فاطمہ ہے کہ شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی، دن میں چکی پیستی تھی، ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. رات میں شیر خدا سے اجازت لیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے. امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے، زینب کے لیے بھی دعا کریے. بولتے نہیں، پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اہل دل کی دعائیں ہمارے ساتھ. صرف تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو، متحد رہو. جو لوگ تمہارے درمیان میں آ کر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں پہچانو ان کو. مسلمانوں کیا تم کو یاد نہیں یہی مکہ مسجد تھا، یہی جمعہ تھا، رمضان تھا، سالار نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، اس کا خاندان تباہ ہو جائے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. آج وہی لوگ یہ بی جے پی کے دم چھلے بن کر آ رہے ہیں، یہ نریندر مودی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں. جو برسوں کا اتحاد جس میں سے 60 سال کا لمبا سفر لگا، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ماں اور بہنوں کی قربانیاں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں، یہ لوگ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہچانو ان لوگوں کو جو مجلس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ اصل میں آر ایس ایس کے ایجنٹ بنتے ہیں. ان کا اصلی چہرہ چھوٹی بی جے پی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کریے، غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کریے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے. ہندوستان اپنا وطن عزیز ہے، اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریے، یہاں کی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریے. اور یاد رکھو، مجلس کافر یا مسلمان یا اسلام کافر کے خلاف نہیں ہے، اسلام کفر کے خلاف ہے. اسلام مشرک کے خلاف نہیں، شرک کے خلاف ہے. اسلام گناہگار کے خلاف نہیں ہے، اسلام گناہ کے خلاف ہے. اب آپ بولیں گے مثال دو. شیر خدا احد کا میدان، ایک کافر کے سینے پر بیٹھے اور اچانک شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اسد اللہ غالب پر تھوکتا ہے. شیر خدا اٹھ جاتے، وہ پکارتے علی میرے کو مار دو. بولے نہیں، اگر اب تجھے ماروں گا تو اپنی نفس کے لیے ماروں گا، جب پہلے مار رہا تھا تو اسلام کے لیے مار رہا تھا. وہ چیخ مارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آج سے اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہماری صفوں میں کوئی
نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں، میرے بھائی ان کی اس حرکت سے نفرت کرو، ان سے نفرت مت کرو۔ یہ جو ویڈیو بناتے مت کرو، وہ سمجھاؤ اس بچی کو، تو اپنی بہن سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو۔ کوئی شراب پی رہا تو اس کے گھر کو جاؤ، اس کو بٹھاؤ اور سمجھاؤ۔ اور جس کو اللہ نے دولت دی، قرآن میں اللہ بول رہا جو میں نے دیا، جو میں نے تم کو دیا ہے، اپنی دولت کو استعمال کرو۔ جو طاقتور ہے اپنی طاقت کو استعمال کرو کمزوروں کے لیے، چاہے کسی مذہب کا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی آواز ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو یا اورنگ آباد ہو یا کشن گنج ہو یا کسی اور جگہ سے مجلس اگر لڑے گی، آپ کو دعا کرنا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں آپ مجلس کے لیے دعا کریے، اپنے خاص دعاؤں میں احمد پاشا قادری کی صحت کے لیے دعا کریے۔ میرے بھائی، اس جماعت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے عظیم رہنماؤں سے، لیڈروں سے ہم کو نوازا۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم کو نیک اور قابل بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام حاضر ہے آستاں پر، سلام و خیر الانام لیجے رسول اکرم، سلام لیجے شفیع عالم، سلام لیجے۔ غلام حاضر ہے آستاں پر، سلام و خیر الانام لیجے رسول اکرم، سلام شفیع عالم۔ بگڑ گئے ہیں سنوار دیجے، گرے ہوئے ہیں سنبھال لیجے، ہے آپ کا شیوا کار سازی، اسی سے اس وقت کام لیجے۔ غلام حاضر ہے آستاں پر، سلام و خیر الانام۔ غریب امت کے پاس کیا ہے ستم رسیدہ، ہے غم زدہ ہے دل شکستہ کی نظر لے کر ہوئے ہیں حاضر، غلام لیجے۔ غلام حاضر ہے آستاں پر۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے جلسے کے بانی حضرت فقر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے پروردگار، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، سالار ملت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، حبیب ملت نقیب ملت کی عمر دراز فرمائیے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے، ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔